رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر نصیحت مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی لوگوں کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھے اور ان کی کیفیت اور حالات دیکھ کر انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے اگر ہم غور کریں تو شاید ان میں ہر ایک ایڈوائس ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ایک دفعہ سفیان رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول پلیز مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اے سفیان اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ اور ایک دفعہ معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجنا تھا تو کیا ہی خوبصورت نصیحت کی کہ اے معاذ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، چاہے تم جہاں بھی رہو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے ایک نیکی کر لینا تاکہ وہ اس گناہ کو مٹا دے۔ ایک اور صحابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت نصیحت کی اسے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے منہ موڑ لو، اور اے میرے صحابی میں تمہیں لالچ سے خبردار کرتا ہوں۔ جس شخص کے دل میں لالچ ہوتا ہے اس کے پاس چاہے جتنا بھی مال و دولت ہو وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس شخص کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو لیکن اس کے دل میں لالچ ہو اور وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے مال کی طرف نظر رکھے تو حقیقت میں تو وہ غریب ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہو، اور جب بھی بات کرو تو ہمیشہ احتیاط سے بات کرو، کہیں بعد میں تمہیں اپنی اس کہی ہوئی بات پہ ریگریٹ نہ ہو، پچھتانا نہ پڑے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی۔ اور جب صحابہ کرام کو کوئی نصیحت، کوئی وصیت دی جاتی تو وہ اس پر کیسے عمل کرتے۔ ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ سے فرمایا کہ اے امامہ تم روزے رکھا کرو، اس کے جیسا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد کبھی بھی دوپہر کے ٹائم ابو امامہ کے گھر سے کھانے کا دھواں نہیں نکلا۔ آج لوگ ٹپس لینے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ٹپس پر عمل کرنا چاہیے۔